آج ہم پڑھیں گے تربیت کی وجہ سے والدین کا اکرام و اعزاز، اور تربیت کیا ہے اور تربیت کے کیا فوائد ہیں، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کی وجہ سے والدین کا اکرام و اعزاز، یہی تربیت کی مشقتوں کو برداشت کرنا اور اپنی دھوپ چھاؤں سب کچھ بچے پر قربان کر دینے کی قدردانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہے۔ اولاد پر اس جانفشانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق واجب کیے ہیں اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں یہ دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دینے، نرمی سے بات کرنے اور ان سے تواضع کے ساتھ پیش آنے کا حکم فرمایا۔ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ماں باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے۔ مخلوق میں انسان کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق اس کی ماں اور پھر باپ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ والدین کے لیے یہ سارا اعزاز و انعام ان کی تربیت میں انتھک محنت اور جانفشانی سعی کوشش کی وجہ سے ہے۔ آخرت کا انعام اس پر مزید ہے۔ اب یہاں پر پڑھیں گے کہ تربیت کیا ہے، تربیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو تربیت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے انتہا تک پہنچانا اور ان تمام مراحل میں اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنا۔ اب بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں ان تمام میں بچے کی پوری رہنمائی و تربیت کرنے کا نام تربیت ہے۔ آج بچہ ہے، اس وقت کی ضرورتیں اور اس موقع کی مناسبت سے اس کی تربیت الگ ہے۔ کل عمر کی ترقی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نئی ذمہ داریاں اور نئے تربیتی باب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی مراحل کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا جاتا ہے، پھر شادی اور اس سے شروع ہونے والی نئی ذمہ داریاں۔ غرض ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ پورا کرنا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے۔ بچے کو ان سارے کاموں کے طریقے سکھانا اور ان پر عمل کرانا، پھر اس طریقے پر عمل کرنے کی عادت بنانا ایک دیر طلب، صبر آزما اور مستقل محنت طلب کام ہے۔ ایک شاعر ہے، صوفی کے صافی ہونے کو جام مشقت چاہیے، کچھ کچے کو پکا ہونے کو ایک وقت چاہیے، کہ صوفی مشقتوں کے جام پیے بغیر صافی نہیں بن سکتا۔ کچی چیز کے پکا ہونے کے لیے ایک مدت چاہیے۔ بالکل یہی حال بچے کی تربیت کا ہے۔ ایک وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ تربیت تکمیل کو پہنچتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ایسا ہی دیر پا اور دور رس ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ نسلوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ تو پڑھ لیا کہ تربیت کیا ہے، اچھی طرح جان لیا کہ تربیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ اب تربیت سے آخر فائدہ کیا ہوگا، اچھی تربیت کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اب یہ بھی یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تربیت کا فائدہ، جب بچے کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ کل ایک بہترین صفت کا حامل فرد ہوگا۔ یہ بیٹا ہوگا تو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہوگا، اس کی رضا جوئی کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں اور سعی رہے گا۔ یہ بھائی ہوگا تو اگر بڑا ہوگا تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ کرے گا، اور اگر چھوٹا ہوگا تو بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرے گا۔ پھر اس کا حسن سلوک اسے اپنے بڑوں کے ادب و احترام اور اطاعت و فرما برداری پر مجبور کرے گا۔ گھر سے باہر جب اسکول میں ہوگا تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام اور اطاعت فرما برداری کرنے والا ہوگا، اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، پڑھائی اور کام کاج میں دل لگا کر ان امور کو انجام دینے والا ہوگا۔ اچھی باتوں کو سیکھنا اور بری باتوں سے بچنا اس کا شعار ہوگا۔ جب یہ اپنی تعلیمی مراحل سے فارغ ہوگا تو معاشرہ کا ایک بہترین فرد ہوگا۔ جب یہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا، اگر خود کوئی کاروبار کرے گا تو اس کا نصب العین نہ کسی کو دھوکہ دینا ہوگا اور نہ کسی سے دھوکہ کھانا ہوگا۔ اپنے معاملات میں سچ و صداقت، امانت، وعدہ کی پاسداری، غرض شعری اور اخلاقی تمام اقدار کی رعایت کرنے والا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کرنا اس کو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر یہ کہیں ملازمت کرے گا تو یہ جن کے ماتحت ہوگا ان کی پوری طرح فرما برداری کرے گا، اپنا تمام کام ہمتن متوجہ رہ کر کرے گا۔ کام چوری اس کی کتاب میں نہیں ہوگی، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہوں گے ان کے حقوق پوری طرح ادا کرے گا۔
یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ہر ایک کی خوشی میں ان کا ہمنوا ہوگا، ان کی خوشی میں خود بھی خوش ہوگا، اگر کہیں غم ہو تو ان کا غم خسار ہوگا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا اس کا پہلا فرض ہوگا، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کے ہاں بڑا کام ہوگا، اگر کوئی مدد کا طالب ہو تو خود اس کی مدد کرے گا، اگر کوئی برا سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرے گا، کوئی اس کو برا بھلا کہے گا یہ جواب میں بھلا کہے گا، یہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوگا اور ہر کسی میں خیر اور بھلائی کے پہلو ہی کو دیکھتا ہوگا، اگر اسے غصہ آئے گا تو شرعی اور اخلاقی اقتدار کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے گا اور وہ تحمل اور بردباری کا اعلیٰ مظاہرہ کرے گا، اپنے مقابل سے عفو درگزر کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، غرض یہ ہر ایک کے لیے نفع رساں ہوگا اور ان ساری باتوں سے اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، یہ نہ کسی سے شکریہ کے دو بول چاہے گا اور نہ ہی کسی سے کسی قسم کے بدلے کا خواہ ہوگا، یہ ایک مکمل حسن سیرت کا پیکر ہوگا، یہ ہر ایک کے لیے خوشی اور خیر سگالی کا پیغام اور امن و امان کا امین ہوگا، زبان حال سے ہر ایک اس کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوگا، جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔ ان تمام فوائد کے حصول کے لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، معاشرہ کا مال و دولت میں زیادہ ہونے سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ معاشرہ ایسے افراد کا حامل ہو جس کی تعلیم و تربیت صحیح ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی بات سکھانا ایک صاع یعنی 1.25 کلو غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ان احادیث سے تعلیم و تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مال و دولت سے اولاد کا دامن بھر دینا یہ زیادہ بہتر ہے یا اس کو بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا زیادہ اچھا ہے، حتیٰ کہ مال کے صحیح استعمال سے بھی زیادہ اہم اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ تربیت کی وجہ سے والدین کا اکرام و اعزاز یعنی عزت، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ تربیت کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، کہ اگر آپ اچھی تربیت کر رہے ہیں ابھی تو پھر آگے چل کے اس کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا۔ ابھی تینوں چیز ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ چیزیں جتنی باتیں سے بتائی گئی یہ بڑے کے لیے بتائی گئی، انشاءاللہ آگے جو باتیں آئیں گی وہ بچوں کے لیے ہوں گی، تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور دھیان دینی چاہیے اچھی طرح سے۔ ابھی آپ نے جو چیزیں سنی ہیں اب ختم تو ہو چکی، تو اس کے اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔